السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹے پارے کی تراویح میں تلاوت ہوگی اور اسی کا خلاصہ پیشگی طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز اونچی کرنے کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ کوئی مظلوم ہو۔ یہود کے اس قول کا بیان کیا گیا جو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے اور حد سے بڑھنے سے روکا گیا اور ناحق بات کہنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، کلمہ اور اس کی طرف سے ایک روح یعنی امر ہیں۔ یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اللہ تو صرف ایک ہی معبود برحق ہے۔ سورہ نساء کے آخر میں کلالہ یعنی ایسے شخص جس کی اولاد نہ ہو کی وراثت کا حکم بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان پورے کرنے کا حکم دیا۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنے سے روکا گیا۔ دشمنی میں بھی عدل و انصاف قائم کرنے کی تلقین کی گئی۔ فرمایا کہ تم پر مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، جو گلا گھٹنے سے مر جائے یا چوٹ لگنے سے مرا ہو یا اونچی جگہ سے گر کر مر جائے یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے موت واقع ہو جائے، سب تم پر حرام ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو مگر یہ کہ تم نے اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو۔ اسی طرح جو بتوں کے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو اور قسمت کے حال معلوم کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں آخر ہمارے لیے حلال کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اور تمہارا ذبیحہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ نماز کے آداب اور شرائط کا بیان ہوا کہ نماز سے قبل وضو کیا جائے، اگر پانی نہ ہو تو ناپاکی دور کرنے کے لیے پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہود و نصارہ کے ذوم باطل کو بیان کیا گیا کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا کیوں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کا واقعہ ذکر ہوا، اس میں آپس کی رقابت میں بالآخر فیصلہ اللہ کے سپرد ہوا۔ جس کی نظر و نیاد اللہ قبول کر لے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگار ہوں سے ہی ان کا عمل قبول کرتا ہے۔ آیت محرمہ بیان ہوئی کہ بغاوت کرنے والوں اور فساد پھیلانے والوں کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ قصاص کے احکام بیان ہوئے کہ جان کے بدلے جان اور اعضاء کے بدلے اعضاء کاٹے جائیں، البتہ معاف کر دینے سے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو کوئی دین سے پھرنا چاہتا ہے اسے کہا گیا کہ اللہ تم سے بہتر مسلمان لائے گا جو آپس میں نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے۔ یہود کی مذمت کی گئی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ تنگ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا جاتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ ہو پائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ فرمایا خواہ مسلمان ہو، یہودی ہو، بے دین ہو، نصرانی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، جو بھی ایمان لائے گا وہ غم اور خوف سے نجات پا لے گا۔ ایک بار پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کو سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ در حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے۔ ان کی والدہ یعنی حضرت مریم ایک نیک خاتون تھیں اور وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں ہم کس طرح ان کے سامنے دلائل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پارے کے آخری رکوع میں فرمایا کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق حد سے زیادہ غلو زیادتی نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے والوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔